لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ ان دنوں میں اہل ایمان اپنی اپنی مساجد کے اندر اور خواتین اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہیں۔ مرد حضرات کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو سارے محلے والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھا تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی آخری عشرہ کا اعتکاف یہ سنت ہے، اور خواتین اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کے لیے بیٹھیں گی جو ان کی نماز کے لیے مختص ہے۔ اگر ایسی کوئی جگہ نہ ہو تو خواتین کو چاہیے کہ کوئی جگہ مختص کر کے وہاں پر اعتکاف کے لیے بیٹھیں، اور یہ جگہ خواتین کے لیے ایسی ہوگی جیسے مرد حضرات کے لیے مسجد ہوتی ہے۔ چند ایک ضروری باتیں اعتکاف کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سب سے پہلی بات کہ اعتکاف کی حالت میں روزے کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا یا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا یا خود توڑ دیا تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ خواتین اگر اعتکاف کے لیے بیٹھیں اور ان کو اعتکاف کے دوران ماہواری شروع ہو جاتی ہے، مینسز شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اعتکاف کرنے والا مرد ہو تو وہ اگر مسجد سے باہر نکلا بغیر کسی شرعی عذر کے، طبعی عذر کے، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ خواتین اپنی مخصوص جگہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے یا طبعی عذر کے باہر نکلیں گی تو ان کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ چنانچہ خواتین جب اعتکاف کے لیے بیٹھیں تو وہ اپنی اس جگہ سے گھر کے کام کاج کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے، گھر کا کوئی اور کام کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر وہ نکلیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف کے دنوں میں مباشرت کرنا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی مسلمان کسی شرعی عذر سے باہر نکلتا ہے یا طبعی عذر کی وجہ سے باہر نکلتا ہے، مرد مسجد سے، عورت اپنی مخصوص جگہ سے، لیکن باہر نکلنے کے بعد وہ ضرورت سے زائد ٹھہر جاتا ہے، گپوں میں مصروف ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بات کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ ضرورت سے زائد اگر مسجد سے باہر وقت گزارے گا یا عورت مخصوص جگہ سے باہر وقت گزارے گی تو اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اعتکاف کے چند آداب بھی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرما دی، آپ مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے یا خواتین اپنی مخصوص جگہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ گئیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی جتنی بھی مصروفیات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو کاٹ کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف رہیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوان مسجد میں اعتکاف کے لیے تو بیٹھ جاتے ہیں لیکن اپنا سارا وقت موبائلوں پر ضائع کر دیتے ہیں، فضول قسم کی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، گپوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ جب مقتدی حضرات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ باہر کے لوگوں سے گپوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، حالانکہ باہر کے کسی آدمی سے فضول قسم کی گپ لگانا یا بغیر ضرورت کے گفتگو کرنا اعتکاف کی حالت میں یہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ توفیق عطا فرما دیں تو اعتکاف کریں اور اعتکاف کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ ایک اور مسئلہ اعتکاف کے حوالے سے کہ جب معتکف اعتکاف میں بیٹھ جائے تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہ غسل نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر غسل واجب ہو، احتلام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ ہے کہ وہ غسل کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک باہر نہ رہے، واجب غسل کر کے پھر فوراً مسجد کے اندر آ جائے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کی ایک گنجائش
علماء کرام نکالتے ہیں کہ اگر وہ بول و براز کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے باہر نکلا ہے اور وہاں بیت الخلاء میں نہانے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے، تو جتنی دیر پیشاب پخانے میں لگتی ہے اگر جلدی جلدی اس سے فارغ ہو کر 1-2 لوٹا پانی کے اپنے اوپر ڈال لے تو اس طرح کرنا یہ جائز ہے۔ باقی نہانے کی نیت سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا، اس سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ باقی الحمدللہ بھی تو موسم بھی اچھا ہے، اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے تو غسل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر غسل واجب ہو تو پھر اس کے کرنے کی اجازت ہے۔ مزید بھی اعتکاف کے مسائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ اس ویڈیو میں نہیں کیا جا سکتا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ میں سے اعتکاف کی نیت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ علماء کرام سے رابطے میں رہے اور مسائل کا پتہ کر کے اعتکاف کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں وہ بیٹھے۔ اللہ ہم سب کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔